اگر آپ کسی شخص پر کوئی بہت بڑا احسان کرنا چاہیں، آپ کسی شخص سے انتہائی گہرے اخلاص کا مظاہرہ کرنا چاہیں تو اسے مولانا مودودی سے متعارف کروا دیجیے۔ مولانا مودودی سے نسبت کو پھیلانا، مولانا مودودی کے فکری تسلسل کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کے احیاء کا بھی سامان کرنا، یہ موجودہ دور میں لوگوں کے کام آنے والی بڑی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے۔ مولانا کی ذات میں ہی ایک ایسی کشش ہے، ایک ایسی جامعیت ہے کہ وہ ہم ان کی ذات اپنی اخلاقی اور فکری قدروں کے ساتھ ہماری قومی ضروریات پوری کر سکتی ہے، لیکن ہم سے ایک دو کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ جہاں سید مودودی آڈیٹوریم کی تاسیس ہوئی ہے، وہاں اس بہانے سے یا اس ذریعے سے ہماری اس کمزوری کا بھی ازالہ ہو جائے کہ مودودی صاحب سے نسبت رکھنے کا شرف حاصل کر چکنے والے لوگ ان کے علمی کاموں، فکری کاموں کے تسلسل کا ذریعہ بننے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہیں، تو اس کوتاہی کا ازالہ کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ مولانا ان چند شخصیات میں سے ایک ہیں کہ جن کے علم و عمل میں فاصلہ نہیں تھا، جنہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان کا عمل بڑا ہے یا ان کا علم، ان کا عقیدہ بڑا ہے یا ان کا اخلاق۔ انہوں نے جس چیز کو مانا تھا اس کو پوری طرح انٹرنلائز کر لیا تھا، اور وہ ایک آئیڈیل مسلمان کا نمونہ بن کے یہاں زندگی گزار کے چلے گئے کہ دین نے ذہن ہی کو نہیں بدلا، بلکہ اس دین نے میرے وجود کی سب سے غالب اور مؤثر قوت کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ دین کی ہمہ جہتی تاثیر کیا ہوتی ہے، اگر یہ دیکھنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نمائندگی کی ذہنی اور اخلاقی سطحیں کیا ہوتی ہیں، تو آپ کے دیکھنے کا یہ عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ مودودی صاحب کو نہیں دیکھیں گے۔ تو اتنی بڑی شخصیت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اور مطلب مجھے خاص طور پہ سید احسان اللہ صاحب وقاص سے، جیسے شامی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ مودودی صاحب ایک باضابطہ تصور تعلیم رکھتے تھے۔ اس تصور تعلیم کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ مسلم ورلڈ ویو کو سامنے لائے، فکری سطح پر بھی، عملی سطح پر بھی، اخلاقی درجے پر بھی۔ اور مودودی اور اقبال صاحب، مودودی صاحب اور علامہ اقبال کے علاوہ ہمارے پاس دور آخر میں کوئی تیسرا نمونہ نہیں ہے جس میں مسلم ورلڈ ویو اپنی سبجیکٹیویٹی، اپنی انٹلیکچویلٹی اور اپنی اخلاقی بنت کے ساتھ پوری طرح واضح ہو گیا ہو۔ تو اس کی بہت قدر کرنی چاہیے، اور مولانا کی تصور تعلیم جو ذہن سازی اور کردار سازی کو متوازن حالت میں ایک اصول پہ استوار رکھنے کا گویا دستور فراہم کرتا ہے، اس کو پنجاب اسکول کے ذمہ داران کو ہمہ وقت پیش نظر رکھنا چاہیے، اور مولانا کے خاص الخاص کارنامے کو کہ دینی علم 10% تدریس سے آتا ہے، 90% تربیت سے آتا ہے۔ تو کسی کو بھی اسکول میں بھی ترقی کرنے کے لیے یہ لازمی شرط ہونی چاہیے کہ وہ دین کے حقائق سے مانوس ہوتا رہے، دنیاوی علوم کے ذریعے سے بھی۔ مولانا کا تصور علم یہ تھا کہ دنیاوی علم کو اللہ کی معرفت میں اضافہ کرنا چاہیے، ورنہ وہ جہل ہے۔ جو علم بھی اللہ کی معرفت میں اضافہ نہیں کرتا وہ جہل ہے، اور جو علم بھی اخلاقی نتائج نہیں پیدا کرتا وہ ظلم ہے۔
تو مولانا کے اس بنیادی نقطے کو اگر یہ ادارہ اپنے بظاہر محدود دائرے میں عمل میں لا کے دکھا دے تو انشاءاللہ یہ ایک تعلیمی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. اللہ انہیں توفیق دے.